بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ بڑا پیارا فارمولہ ہے اور آزمودہ فارمولہ ہے کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کی برائی سے محفوظ کر دیتا ہے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے قریب ہونے اور برائی سے بچنے کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے۔ قرآن پاک میں موجود ہے، وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ کا اعلان ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، رب کائنات اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کا جسم اللہ کے خوف سے کانپتا ہے، کما یتخانت عن الشجرۃ ورقها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے درخت کے پتے درخت کو ہلانے سے گرتے ہیں نا، موسم خزاں ہوں تو درخت کو ہلایا جائے تو پتے گرتے ہیں، بالکل اسی طرح جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جس کے دل میں اپنے رب کا خوف پیدا ہو گیا، اللہ اس طرح اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، اللہ اس طرح اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اخرج من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقامی۔ رب العالمین فرمائے گا کہ اس بندے کو دوزخ سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا یا پھر میرے خوف سے ڈر گیا، اس کو دوزخ میں نہ رکھنا بلکہ اس کو دوزخ سے نکال دو۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 2 آنکھیں ایسی ہیں جس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے خوف سے رو پڑی، جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو ٹپک پڑے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آنکھ کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ وَعَيْنٌ بَاتَتْ فِي تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسری آنکھ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جاگتی رہی، جس نے جہاد کیا، جو اللہ کی راہ کی خاطر جاگی، فرمایا اس آنکھ پہ دوزخ کی آگ حرام ہے، دوزخ کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت کی قسم، میں اپنے بندے پہ 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں گا۔ قیامت کے دن کسی پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں ہوں گے۔ اگر وہ دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہا تو رب کائنات قیامت کے دن اس پہ خوف طاری نہیں فرمائے گا، فرمایا وہ قیامت کے دن امن میں ہوگا۔ اور اگر وہ دنیا میں بے خوف رہا تو قیامت کے دن اس پہ خوف طاری ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن امن پا جاؤ تو پھر دنیا میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ اگر تم نے اللہ کا خوف پیدا کر لیا، برائی سے بھی بچ جاؤ گے اور اللہ کا قرب بھی حاصل کر لو گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا، میں کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش مجھے ماں نہ جنتی۔ حضرت عمر فاروق یہ فرمانے کے بعد اتنا روتے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے، اور جہاں سے آنسو بہتے وہاں پہ نشان پڑ جاتے۔ اللہ کا اتنا خوف تھا، اتنا رویا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ، لیکن ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا، ہم تو روتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو خوف ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آج دیکھیں بازاروں میں کیا ہوتا ہے، کتنا دھوکہ دیا جاتا ہے، کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، اللہ کے احکامات کی کتنی نافرمانی ہوتی ہے، نمازوں کو ترک کیا جاتا ہے، زکوٰۃ سے روگردانی کی جاتی ہے، رب کا خوف ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور بھائی جب رب کا خوف نہیں پیدا ہوگا تو ہم اللہ کے قریب کیسے ہوں گے، ہم برائیوں سے بچیں گے کیسے؟ کیونکہ برائیوں سے بچنے کا ایک ذریعہ رب کا خوف ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ رب کا خوف ہے۔ عالم ربانی حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک عورت کافر کے ساتھ جا رہی تھی تو ایک آدمی کی اس پہ نظر پڑی، تو آدمی جو ہے وہ اس پہ فدا ہو گیا اور اس قافلے میں شامل ہو گیا، اس کے ساتھ چلتا رہا۔ ایک جگہ پہ وہ قافلہ رکا تو عورت بھی وہاں پہ ٹھہری، وہ آدمی بھی ٹھہر گیا، رات ہوئی تو وہ آدمی جو تھا وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں تمہاری خاطر اس قافلے میں شامل ہوا ہوں اور تیرے لیے میں یہ سفر کر رہا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا اچھا جاؤ دیکھ کر آؤ قافلے میں کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ اب وہ آدمی بڑا خوش ہوا کہ عورت تو راضی ہو گئی میری محبت کے لیے، وہ اٹھا، اس نے سارے قافلے پہ چکر لگایا کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا، اور جب چکر لگا کر واپس آیا اور اس نے اس عورت سے کہا کہ کوئی نہیں جاگ رہا، میں جاگ رہا ہوں یا تم جاگ رہے، تو اس عورت نے کہا کہ اس رب ذوالجلال کے بارے میں کیا خیال ہے جو عرش کا بھی رب ہے، جو فرش کا بھی رب ہے، جو رب العالمین ہے،
جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ جب اس بندے نے سنا تو کہا یہ کیسی بات کر رہی ہو، اسے تو نہ نیند آتی نہ اونگ آتی ہے، وہ تو جاگ رہا ہے۔ کہا اگر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، تجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ جملہ اس آدمی نے سنا، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، وہ لرز گیا اور زاروں قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس نے اپنے اس گناہ سے توبہ کر لی۔ اور جب توبہ کی اور اس کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا اس کو اور اسے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ کہا کہ گناہ گار تو میں تھا، لیکن جو وہ خوف اس وقت میرے دل میں پیدا ہوا اور اس خوف کی وجہ سے میں نے جو توبہ کی، اللہ رب العالمین نے اس توبہ کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ دیکھیں اللہ کا خوف کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ہم بے خوف ہو گئے، سب کچھ کر رہے ہیں، آج ہم بے خوف ہو گئے، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور جس دن ہمارے دل میں رب کا خوف پیدا ہو گیا، اگر چاہتے ہو امن پا جاؤ قیامت کے دن، رب کا خوف دل میں پیدا کر لو۔ اگر چاہتے ہو برائیوں سے بچ جاؤ، رب کا خوف دل میں پیدا کر لو۔ اگر چاہتے ہو کہ دو جنتیں مل جائیں، رب کا خوف دل میں پیدا کر لو۔ آج تم رب کا خوف دل میں پیدا کرو گے، رب کائنات تمہیں اپنا قرب بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔